کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال، زیادہ سے زیادہ اگر صحابہ کی جماعت اس دنیا میں حیات رہی تو 100 سال تک رہی، اس کے بعد تو نہیں رہی، لیکن اہل بیت اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اس لیے فرمایا قرآن جو قیامت تک رہے گا اور میری اہل بیت جو قیامت تک رہے گی، ان کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ دور کشتی تو پہنچے اس حکمت کو کہ صحابہ تو وصال فرما گئے، اپنے اپنے مزار مبارک میں ہیں، آج بھی وہ مزار مبارک میں ہیں، آج ہم کدھر سے ڈھونڈے صحابہ کو، لیکن سفینہ نوح آج بھی کھڑا ہے اہل بیت کے روپ میں، سوار ہو جا اس میں، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، آج سمجھنے کی بات یہ ہے، آخری 5 منٹ میں آپ کو لمحہ فکریہ دوں گا۔ اہل بیت کی بڑی شان ہم نے پہلے سنی، جتنی کچھ میری توفیق تھی اس مختصر سے وقت میں میں نے عرض کی، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، قیامت تک بھی کسی کی زندگی ہو اور وہ شان اہل بیت بیان کرے، کیونکہ جس کا حضور نبی پاک مولا اس کا علی مولا، جو علی کے قدموں سے نہیں چکتے گا وہ کسی رسول کے علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں، نعرے بڑے لگائے ہم نے حسینیت کے، اور میں کہتا ہوں حسینیت کے نعرے لگایا کرو، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ حسینیت کیا ہے، اور آج حسینیت کو ہم نے کیسے زندہ کرنا ہے، اور آج حسینیت کا سسٹم، نظام ہم نے کیسے اس ملک میں اور پوری امت میں نافذ کرنا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، کربلا کی لڑائی کو دیکھ لو، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو میں اس کو کہہ دوں گا کربلا کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو میں کہہ دوں گا کہ حسین کی مدینہ سے لے کے کربلا تک کی سفر کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا قرآن کیا ہے۔ میں نے 10 محرم کو دربار پہ بھی یہ بتایا تھا کہ یزید اسلام کو محض ایک مذہب کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ مذہب کہتے ہیں جس میں صرف عبادت ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے آگے کچھ نہ ہو۔ حسین علیہ السلام تیرا اور میرا پیر اسلام کو مذہب نہیں دیکھ رہا، اسلام کو دین دیکھ رہا تھا، وے آف لائف دیکھ رہا تھا، نظام حیات دیکھ رہا تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، نہ یزید نے امام کو کبھی یہ کہا کہ نماز مت پڑھو، نہ یزید نے کبھی میرے امام کو یہ کہا کہ روزہ مت رکھو، نہ یزید نے میرے امام کو کبھی یہ کہا کہ حج مت کرو، نہ یزید نے کبھی میرے امام کو کہا کہ میلاد مت کرو۔ 11ویں مت بناؤ، اس وقت تو شاید نہیں، غالباً نہیں تھی، 11ویں تو بعد میں اس کی اپنی ایک تاریخ۔ صرف یزید کہتا تھا کہ یہ مت کہو کہ میرا سسٹم اور میری حکومت خراب ہے، جو مرضی کرو، جتنے لنگر چلاؤ، میں نہیں روکتا، جتنی نمازیں پڑھ لو، میں نہیں روکتا۔ میرے اور میرے امام حسین نے 25 حج کیے تھے، نہیں روکا۔ جس کو اس دین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا جو محمد رسول اللہ نے دیا، میری وہ حکومت جس کو ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر، عمر فاروق کے نقش قدم پر، عثمان غنی کے نقش قدم پر، مولا علی کے نقش قدم پر نہیں چلایا جا رہا تھا، ان کو غلط مت کہو، چاہے جتنی نمازیں پڑھتے رہو۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں،
नेट पे मैंने एक यहूदी का इंटरव्यू सुना जिसने मेरे रोंगटे हिला दिए। उस यहूदी से पूछ लिया गया, सवाल किया पूछने वाली खातून एंकर ने, आपका दुश्मन कौन सा मुसलमान है? आपका दुश्मन कौन सा मुसलमान है? उस यहूदी ने क्या जवाब? उस यहूदी ने कहा, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़े हमारा दुश्मन नहीं, जो मुसलमान रमजान के रोजे हमारा दुश्मन नहीं, जो मुसलमान काबे के तवाफ करे हमारा दुश्मन नहीं, जो मुसलमान मिलादों के जुलूस निकाले, इमाम हुसैन की शान के जुलूस निकाले, हमारा दुश्मन नहीं। उस एंकर ने पूछा, फिर कौन सा मुसलमान आपका दुश्मन है? उसने कहा, हमारा दुश्मन वो मुसलमान है जो कहे कि मेरा निजामे हयात इस्लाम, जो इस चीज को रिट करे कि मेरे मुल्क के मामलात कुरान के मुताबिक हो और अहले बैत की कुर्बानी के मुताबिक हो। जो मुसलमान ये कहे कि मेरे मुल्क की असेंबलियां कुरान और अहले बैत की सुन्नत पर चले, वो हमारा दुश्मन है। जो मुसलमान ये कहे कि मेरे मुल्क की खारजा पॉलिसी कानून के मुताबिक हो, वो हमारा दुश्मन है। जो मुसलमान ये कहे कि मेरे लोगों के साथ रख रखाव कारोबार चलना फिरना कुरान के मुताबिक हो, वो हमारा मुसलमान दुश्मन है। हमें उस मुसलमान से क्या खौफ जो मस्जिद में बैठ के नमाजें पढ़ता रहे? हमारे उस मुसलमान से क्या खौफ जो काबे के तवाफ करे और घर जाकर हराम खाए? हमें उस मुसलमान से क्या खौफ जो माथे पर तो मेहराब बना ले नमाज पढ़ के, लेकिन नमाज से उतरकर उस निजामे हयात को ना बनाए जो कुरान कहता है। हमें उस मुसलमान से क्या दुश्मनी जो मिलाद तो मनाए, मिलाद वाले का निजाम मुल्क में लागू न करे। हमें उस मुसलमान से क्या दुश्मनी जो हुसैन के नारे तो लगाए, लेकिन हुसैन ने जिस काम के लिए जान दे दी उसको अपने माशरे में लागू ना करे। यही हुसैनियत है मेरे भाइयों कि इस सिस्टम को अपने ऊपर लागू कर। मैं ये नहीं कह रहा कि आज डंडा पकड़ो और सबको सीधा करो जाके, ये तरीका नहीं है। ना मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दो या इस सिस्टम के खिलाफ बगावत कर लो। वो बगावत करो अपने आप से, अपने अंदर से लड़ो, अपने आप को हुसैनियत का ताबे कर लो, अपने आप को सीधा कर लो, अपने आप को 5 वक्त का नमाजी भी बनाओ, परहेजगार भी बनाओ, हाजी भी बनाओ, तहज्जुद गुजार भी बनाओ, और अपने जिंदगी को हलाल और हराम का मरकज भी बनाओ। अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक भी करो, दुख दर्द एक दूसरे से बांटो भी सही। ये हुसैनियत है। अपने आप को सही कर लो, मुल्क खुद सही हो जाएगा। जो लोग बातें करते थे हम इस मुल्क को नया बना देंगे, नया कभी कोई चीज नहीं बनती, पुराने को सुधारना होता है। और पुराने को सुधारना आपने अपने आप को सुधारना। मैं ना सियासी हूं, ना सियासी गुफ्तगू करना चाहता हूं, ना इस पाक मजमे को पलीत करना चाहता हूं लोगों का नाम लेकर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कुरान पर चलो, मुस्तफा की सुन्नत पर चलो और हुसैन के तरीके पर चलो। अहले बैत की कश्ती नूह में बैठो जा। कश्ती नूह में खाली नारा लगा देने से नहीं चढ़ जाना। कश्ती नूह में चढ़ने के लिए हुसैन की सीरत को अपनाना पड़ेगा, हुसैन के तरीके को इख्तियार करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये दावा देता हूं, आओ हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीके पर चढ़ो। हुसैन न शिये का है, हुसैन न सुन्नी का है, हुसैन न देवबंदी का है, हुसैन न वहाबी का है, हुसैन मुस्तफा के गुलामों का है। जो मुस्तफा की गुलामी में आ जाएगा हुसैन उसी का है। जो मुस्तफा के तरीके पर चल पड़ेगा हुसैन उसी का है, क्योंकि जो हुसैन का तरीका वही मुस्तफा का तरीका। जो हुसैन का जिक्र मुस्तफा का जिक्र, जो मुस्तफा का जिक्र वो अल्लाह का जिक्र।
رسول خدا نے فرمایا اور جس کا حسین سے محبت کرو، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آؤ میرے دوستو، بغض حسین ہے، مصطفیٰ حسین کے طریقے پر نہ چلنا، اور محبت حسین ہے حسین کے طریقے پر چلنا۔ حسین کی محبت ہے 5 وقت کی نماز، حسین کی محبت ہے روزہ، حسین کی محبت ہے زکوٰۃ، حسین کی محبت ہے حج، حسین کی محبت ہے سچائی، حسین کی محبت ہے حلال کمانا اور حلال کھانا، حسین کی محبت ہے بڑوں کی تعظیم، حسین کی محبت ہے چھوٹوں پر شفقت، حسین کی محبت ہے ہمسائیگی سے اچھا سلوک، حسین سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے، قرآن میں جو ہے اس پر چلنے کا نام حسین اور حسین کی محبت ہے۔ جس اسلام کے ایک حصے کو ہم نے پکڑا ہوا ہے نا، جس کو باتیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ اسلام کے پورے قرآن کا 5% بھی نہیں ہے، اور باقی کا 95% کدھر سے لانا ہے؟ اور اگر تیرے معاملات درست نہیں تو عبادات بھی درست نہیں ٹھہریں گی۔ اپنے معاملات کو درست کر لو، قول اور فعل کو درست کر لو، یہی حسینیت ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے جو میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظ کہے اس کو قبول فرمائے، آپ نے جو سنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑا سا غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ پڑھ یہاں بولا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، آپ کے تمام بعد انبیاء رسول آنے والوں کی خدمت میں پیش کرے، تمام اولیاء صحابہ اہل بیت اولیاء کاملین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور خاص کر جس شخص کی ہم اصالہ ثواب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ثواب بشیر کو ملے، اور اس کی فکر کرنے کی توفیق ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اس کا مرشد ہی کافی ہے، لیکن شرط ہے کہ مرتے دم تک مرشد کا سبق ہم نے پکایا ہوا۔ مرشد کا سبق کیا ہے؟ مرشد کا سبق قرآن ہے، مرشد کا سبق رسول ہے، مرشد کا سبق اہل بیت ہے، مرشد کا سبق صحابہ کی عظمت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا مرشد کا سبق ہے، شریعت کو پکڑنا مرشد کا سبق ہے۔ اس کے بعد کوئی کمی نہیں رہے گی اگر ہمارا رخ شریعت کی طرف ہو جائے۔ شریعت کیا ہے؟ جس کو انگریزی میں لاء کہتے ہو، اردو میں قانون کہتے ہو۔ یہ یہاں وکیل صاحب بیٹھے ہیں، کئی وکیلوں کی زبان سے میں نے سنا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب شریعت میں تو یہ مسئلہ ہے، قانون میں تو یہ قانون یہ بتاتا ہے۔ اور بے وقوفوں، جاہلوں، شریعت لا اور قانون تو رہتا ہے ہی نہیں ہے کلمہ گو کے لیے۔ ایک کلمہ گو کا لا بھی قرآن ہے، قانون بھی قرآن ہے، شریعت بھی قرآن ہے، اور محمد کریم کی ذات اور اہل بیت کی حضرات کی شخصیتیں اس کی تشریح ہے۔ یہی تو شریعت اور یہی تو قانون ہے۔ آپ کے پاکستان کے 1973 کے آئین کے پہلے لفظ کیا ہے وکیل صاحب؟ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کا قانون اور اسلامی شریعت علیحدہ کیسے؟ مجھے یہ لفظ سمجھ نہیں آتے آج تک۔ اس قوم کو 72 سال سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری آنکھیں اس ملک میں اس لا کی سربلندی دیکھیں جس لا کا نام قرآن، جس لا کا نام سنت مصطفیٰ کریم ہے، اور جس لا کا نام اہل بیت ہے، اور جس لا کو بچانے کے لیے شریعت کربلا میں اہل بیت نے جانیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس لا کو، اس قانون کو، اس شریعت کو اس ملک میں لہلہاتا دیکھے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے وہ کیا جناب کہ اسلام لہلہاتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایسے ہوئے ہے نا، قتل حسین اصل میں ہے قتل یزید،
اسلام لہلہاتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور اس کے مقابلے میں احسان دانش صاحب ایک اور شاعر ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا کہ قتل حسین اصل میں ہے ہی قتل حسین، اسلام لہلہا نہ سکا کربلا کے بعد. یہ دونوں شعر اپنی اپنی جگہ پر صحیح معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے پہلے شعر سے یہ اختلاف ہے، اسلام تو کبھی مردہ ہوا ہی نہیں. جس کو زندہ کربلا کرتی ہے، اسلام تو کبھی مردہ ہوا ہی نہیں. مسلمان مردہ ہوتا ہے اپنے عملوں سے. اسلام 1500 سال پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اور اس اسلام کو مزید بلندی دینے کے لیے اہل بیت آتے ہیں اور آتے آج بھی ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور جان دیتے رہیں گے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جہاں بھی مسلمان مردہ ہوا اس کو زندہ کرنے کے لیے اہل بیت نے اپنا خون دیا ہے. مولوی کی تو زبان بولتی ہے، اہل بیت کا خون وہاں بڑھتا. کربلا میں بھی دیکھ لو، جب برا وقت آیا مسلمان پر تو کربلا میں اہل بیت کا خون، کربلا با ختم نہیں ہو گئی. اس کے بعد کہاں کہاں اہل بیت کا خون نہیں گیا. امام زین العابدین نے کہاں کہاں اپنا خون نہیں گرایا کربلا کے بعد. امام جعفر صادق نے کہاں کہاں اپنا خون نہیں گرایا. امام موسیٰ کاظم نے کہاں کہاں اپنا خون نہیں گرایا. امام حضور غوث پاک جس کو آپ 11ویں والا پیر کہتے ہو، کون تھا؟ سید جو تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ المعروف غوث العظم، جس کو آپ دیہاتی لوگ 11ویں والا کہتے ہو. وہ 11ویں والا کون تھا؟ سید زادہ ہی تو تھا. باپ کی طرف سے حسنی تھا، ماں کی طرف سے حسینی تھا، وہ بھی تو سید ہی تھا. اس نے جہاں خون دیا اپنا محی الدین کے لقب سے آپ کو نوازا. زیادہ پوری دنیا میں مت بھاگو، ہندوستان میں ہی آ جاؤ، دور جانے کی ضرورت نہیں. لاہور میں علی حجویری کون ہے؟ سید زادہ ہی تو ہے. میاں میر کون ہے؟ ملتان میں بہاول حق کون ہے؟ نظام الدین. اولیاء کون ہے؟ پیر قطب علی شاہ بخاری کون ہے؟ سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ پورے ہندوستان میں جدھر جدھر جاؤ گے امام بری لطیف کون ہے؟ جدھر جدھر جاؤ گے. عبداللہ شاہ غازی کراچی میں کون ہے؟ جدھر جدھر جاؤ گے اسلام کو خون دینے کے لیے اہل بیت موجود پاؤ گے. اور آج یہ دھرتی پاکستان کی اگر زندہ ہے، جاوید ہے اور قائم ہے تو ان لوگوں کے مزارات کی وجہ سے قائم ہے. آج اگر لاہور کا شہر جگمگا رہا ہے، قیامت تک جگمگائے گا، تو علی حجیروی کے قدموں کے صدقے جگمگا رہا ہے. ہماری کرتوتیں اس قابل نہیں. اگر ہماری کرتوتوں کو دیکھا جائے، نہ قرآن محفوظ ہے، نہ سنت محفوظ ہے، نہ پاکستان محفوظ ہے، ان لوگوں کے صدقے محفوظ ہے. عبداللہ شاہ غازی کراچی میں آپ کا مزار سمندر کے کنارے پر ہے. ہم روز خبروں میں سنتے ہیں، ایک سال میں کئی کئی بار سنتے ہیں جناب فلانا سمندری طوفان اٹھ رہا ہے، اس کا رخ کراچی کی طرف ہو گیا، اتنے کلومیٹر کراچی سے دور ہے، رخ کراچی کی طرف ہے، ہنگامی حالت اعلان کر دو، لوگوں کو جناب بندرگاہ سے دور لے کر آؤ. خبروں میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ یہ بھی چند ماہ پہلے بھی آ رہا تھا خبروں میں نے کہا بے وقوفو تمہیں کیا پتا. کراچی کا محافظ بیٹھا ہے جس کو عبداللہ شاہ غازی کہتے ہو. کراچی پر کبھی کوئی سمندری طوفان نہیں ٹکرائے گا. آپ دیکھتے ہو سمندری طوفان کا رخ کراچی کی طرف ہوتا ہے، آخری دن خبر آتی ہے رخ عمان کی طرف ہو گیا، رخ گجرات کے ساحلوں کی طرف ہو گیا. کون پھیرتا ہے؟ یہ وہ آل رسول ہے جن کے صدقے یہ دنیا چل رہی ہے، جن کے صدقے تجھے اور مجھے آج رزق مل رہا ہے، جن کے صدقے تجھے اور مجھے آج روٹی مل رہی ہے، ہوا کا سانس ملنے کے لیے ہوا مل رہی ہے. ورنہ میرے سماعت جب ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو ہم تو کسی کام کے ہیں ہی نہیں. لیکن رب اپنے محبوبوں کے صدقے ہمیں نوازے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبوں کی قدر کی توفیق دے، اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط کرے.
صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں میں بٹھائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے، اللہ کا عاشق بنائے، اور قرآن کو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو سمجھتے ہوئے قرآن کی رسی جو اللہ کی رسی قرآن کے روپ میں ہے، اہل بیت کے روپ میں ہے، اس رسی کو اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ان لوگوں نے جو یہ محفل بنائی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر اس دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ اور پھر میں آخر میں پھر بشیر مرحوم کو اگر دنیا میں بحیثیت بشری تقاضے جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبوں کے صدقے معاف فرمائے، مغفرت کرے، اور ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، کیونکہ آج ہم کسی کی دعا مانگ رہے ہیں، کل اللہ ہمیں بھی ایسے پیر بھائی عطا کرے جو ہمارے لیے ہمارے بعد میں دعا کرے، کیونکہ موت کی منزل سے تو ہر کسی نے گزرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔